باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل سے ہمارا آغاز ہوا ہے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص قسم کی ایک نعمت بھی دی ہے، اور بڑا خاص قسم کا ایک علم بھی اس کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا یہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، اس کے دل میں ڈالا کہ تم جاؤ اور پھولوں اور پھلوں کا رس چوس کے لاؤ۔ وہ جاتی ہے، پھولوں اور پھلوں کا رس چوس کے لاتی ہے، اور اس کے ذریعے پھر وہ شہد بناتی ہے، اور اس کا بڑا ایک منظم سسٹم ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ایسے اس کا ایک انتظام کیا ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ان کے چھتے کے نیچے بہت ساری مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں، اس کے اندر پورا ایک سکیورٹی کا سسٹم ہوتا ہے، ان کی خاص قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ مکھی غیب تو نہیں جانتی، جاتی ہے پوری دنیا میں جہاں تک جا سکتی ہیں، ہر پھل کا رس چوستی ہے، ہر پھول کا رس چوستی ہے، اور اس کے بعد واپس آتی ہے۔ تو اس کو شہد بنانے سے پہلے وہ شہد کی سیکورٹی ایڈوائزر جو ہوتی ہے وہ چیک کرتی ہے۔ اگر اس کے منہ میں اسمیل آ رہی ہو یا اس کے اندر کوئی زہریلی چیز ہو تو اس کو مار کے نیچے پھینک دیتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے دعوت ذکر دی ہے کہ سب سے بہترین اور منظم سسٹم اگر دنیا میں ہے تو یہ شہد کی مکھی ہے۔ اس کے اندر بہت بڑی انسان کی عبرت ہے۔ اب دیکھیں آگے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے آگے دو ایسے لمبے سے نشانات ہوتے ہیں، یہ ریڈار کا کام کرتے ہیں۔ وہ جہاں بھی چلی جاتی ہے اس کے بعد اپنے چھتے کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے، تو جہاں بھی وہ سیدھی واپس اپنے گھر میں پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی ایک تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے انسانوں تم میری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو جانوروں میں دیکھو تمہیں میری قدرت نظر آئے گی کہ اس کے اندر خون بھی ہے، اس کے اندر گوبر بھی ہے۔ فرمایا من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان لبنا خالصا سائغا للشاربین، صاف ستھرا عمدہ اور بہترین میں تمہیں دودھ عطا کرتا ہوں۔ جس طرح میں گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا دودھ نکالتا ہوں، اور اس دودھ میں نہ گوبر کی سمیل محسوس ہوتی ہے نہ خون کی سمیل اور رنگت محسوس ہوتی ہے، تو اللہ بھی اس مثال کو دے کر قدرت بیان کر کے دعوت فکر دیتے ہیں کہ تم میری طرف آؤ لیکن میری توحید میں شرک کی بو نہیں آنی چاہیے، اور اسی انداز میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بدعت کا رنگ نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں اگر گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا تمہیں دودھ دے سکتا ہوں تو میرا بھی مطالبہ یہ ہے کہ مجھے بھی ایسی ہی صاف ستھری عبادت چاہیے۔ آگے چل کے اسی سورہ مبارکہ میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان اپنے رہنما کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہر انسان کو چاہیے اور سوچے اور غور و فکر کرے کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو کل قیامت کے دن ایسا انسان میرا رہنما اور راہبر ہونا چاہیے کہ جو میری بخشش کا ذریعہ اور سبب بنے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے بندے کو اپنا پیر و مرشد اور رہنما بنا لوں کہ جو خود اپنے مقام سے گرا ہوا ہو، ایمان اور اعمال سے محروم ہو، تو یہ میرے لیے بھی تباہی کا اور بربادی کا سبب ہوگا۔ آگے چل کے اسی سورہ بنی اسرائیل شروع ہو گئی ہے، اس کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں 15 پارے کے شروع میں معراج کا ذکر آیا ہے جو اپنے بارہا کی دفعہ آپ نے سماعت کیا ہوا ہے۔ آگے چل کے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور دعا کرتا ہے انسان برائی کی جیسے کہ اس کی دعا و خیر کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ فرمایا کہ انسان کو ذرا سی بھی مصیبت آتی ہے نا تو ایسے اپنے اوپر بددعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے بارے میں ایسی بری بری باتیں کرتا ہے جس طرح انسان خیر مانگتا ہے، میں مر جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں، میں لٹ جاؤں، میری جان چھوٹ جائے، تو یہ جملے نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے جب اتنی محنتوں سے اتنے حالات سے نکال کے اس کو پیدا کیے، غور تو کرے ایک منی کا قطرہ ہے، کہاں سے مٹی کے ذرات اٹھائے ہیں، کیسے جو ہے اس کے اندر پانی ڈالا ہے، کیسے ہواؤں کی جھونکوں سے گزارا ہے، اور بہترین خوبصورت 3 اندھیروں میں ماں کے رحم کا اندھیرا ہے، رات
رات کا اندھیرا ہے، اور پیٹ کے اندھیرے کے اندر سے 3 فی ظلمات ثلاث لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. محنت تو اللہ نے کی ہے. جس انسان کی محنت ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے، اسے اپنی اس زودی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اپنے بارے میں بد دعا کرے. نہ کرو، بد دعا نہیں کرنی چاہیے. آگے جا کے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان جو ہر شخص کے نام اعمال کو ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا. وَنُخْرِجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے، پوری کتاب ہوگی اور کتابت فکر دی جا رہی ہے اور واضح انداز میں. اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ہر انسان سے کہیں گے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. جاؤ اپنے نام اعمال خود پڑھ لو، آج انصاف کے ساتھ خود فیصلہ کر لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے. جس طرح آج جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم چکانا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے خفیہ نظام ہمارے پر مقرر کیا ہوا ہے. ہمارے کندھوں پہ کرامن کاتبین یہ علادہ ہیں، پھر ہمارے اعضاء و جوارح الگ ہیں. قرآن کریم میں فرمایا، کہیں تو یہ کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان مسئولہ، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. کہیں کہا الیوم نختم علی افواہہم، ہم آج کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ اللہ کا خفیہ نظام ہے. ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، انسان کی ران بولے گی، ایک ایک چیز بول کے انسان کے خلاف گواہی دے گی. آپ بتائیں کدھر جائے گا؟ کہیں بھی نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پہلے دعوت فکر دے دی ہے کہ دیکھو سنبھل کے آؤ، ایسے بن کے نہ ہو کہ دنیا آخر تمہاری تباہ ہو. بہت بڑا ایک جملہ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور اللہ نے تمہیں حکم دیا اور فیصلہ کر لی ہے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. ہاں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آنا ہے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ پہنچ جائے تمہارے سامنے بڑھاپے کو، أَحَدُهُمَا، دونوں میں سے ایک، أَوْ كِلَاهُمَا، یا دونوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی. اور جب میں لکھا بیان قرآن میں کہ اف کا معنی یہ کہ بات کریں تو آگے سے ایسے کہ بھی لفظ نہ کہو، اف بھی نہیں کہنی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور کبھی جھڑکنا بھی نہیں ان سے، سخت جملہ نہیں بولنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کے لیے شفقت والا معاملہ کرنا ہے، پیار اور محبت سے بولنا ہے. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنی شفقت اور عائشی کے ساتھ اپنے پر بچھا لینے ان کے سامنے، پر مت ہاتھ پاؤں جھک جانا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہنا اے اللہ ان دونوں پر ایسے ہی رحم کریں جس طرح بچپن میں مجھے رحم اور شفقت سے رہنے والا ہے. اور دوسرے مقام میں فرمایا کہ اگر آپ کے ماں باپ کافر بھی ہیں تو آپ نے ماں باپ کافر ہونے کے باوجود شریعت کے معاملے میں ان کی کسی بات کو ماننا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بے ادبی نہیں کرنی ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات ان کے ساتھ کرنی. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. آج ہمارے نوجوان بچے ہیں کہ جو ماں باپ کی قدر نہیں جان سکتے. یہ جیسی کرنی ویسی کرنی. جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اور ان کی جو ہے کہ دعائیں لے گا وہ چمکے گا. آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. جو ایک فلسفہ چل رہا ہے کافی عرصے سے، بچے دو ہی اچھے، یہ اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جس نے آنا ہے اپنی ہی قسمت اور مقدر لے کر آنا ہے. وہ کسی کا مقدر آگے چھینتا نہیں ہے. جو اللہ نے جس کے مقدر میں لکھا ہے اس کی آنے دے، اس کو راستے میں روکے نہیں. آگے فرمایا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جانا. ولا تقتلوا النفس التي حرم، کسی کو قتل مت کرنا. اشارے ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جانا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کی پاسداری کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کو برابر کر کے رکھنا، اس کے اندر گڑبڑ مت کرنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ اکبر، فرمایا زمین میں اکڑ کے مت چلنا. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو زمین کو زور سے پاؤں رکھ کے پھاڑ سکتا ہے اور نہ گردن اٹھا کے تو پہاڑ تک جا سکتا ہے. عاجزی انکساری میں رہنا، اسی کے اندر تیری عزت ہے.
ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ جو درخت اور ثمر ہیں وہ ثمر اٹھا نہیں سکتے، ثمر پھل کو کہتے ہیں، جو درخت اور ثمر ہیں وہ ثمر اٹھا نہیں سکتے، جو پھل سے محروم ہے وہ گردن جھکا نہیں سکتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کے اندر ایمان اور اعمال کا پھل ہے نا اس کی گردن جھکی ہوگی، اور جس کے اندر ایمان اور اعمال نہیں ہے اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوگی۔ تو اکڑی گردن نہ ہمیں دنیا میں پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی الکبر ردائی، چادر تکبر کی میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، میری شان ہے، جو میری چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں خدا اس کی گردن توڑ کے پھینک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر نہیں پسند۔ ذرا سی بات سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کوئی بندہ یہ کہتے ہیں نا بھائی میری آخری بات ہے، بس میرا یہ آخری فیصلہ ہے، یہ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ آخری فیصلہ خدا کا ہوتا ہے، بندے کا آخری فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ آخری فیصلہ سنانے والے؟ اللہ والے کہتے ہیں اچھی بات بھی ہو، کہتے ہیں یہ میرے فقیر کی ایک چھوٹی سی حقیر سی رائے ہے جی، میں یہ کہتا ہوں کبھی بھی میرا یہ آخری فیصلہ ہے، اس کے بعد میں کوئی نہیں مانوں گا۔ یہ دعویٰ خدائی کا ہے، انسان کو ایسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں اللہ جل جلالہ سے جو ہے کہ ٹکراؤ کھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ آگے ویسے تو بہت سارے احکامات اس کے اندر ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اس کے اندر جو ہے آخر میں جا کر وہ بھی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 17 قسم کا عذاب آیا تھا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ذکر بھی اس میں آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ 9 قسم کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی بڑی نشانیاں دی تھیں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لے، وہ ان کے اوپر عذاب بھی آئے تھے، کبھی مینڈے کا عذاب آیا تھا، خون کا عذاب آیا تھا، جوؤں کا عذاب آیا تھا، ٹڈی کا عذاب آیا تھا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ انہوں نے نافرمانی کرتے تھے تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ پانی رکھ کے خون آ جائے، ساری چیزیں اس کا بھی ذکر اس کے اندر آ رہا ہے۔ آگے چل کے سورہ کہف شروع ہوتی ہے، مختصر سی بات کرتا ہوں۔ سورہ کہف جو ہے نا اس کے اندر 2 باتیں ہیں، بس انشاءاللہ مختصر کرتا ہوں، میں تھوڑی تفصیل ہے مکمل ہو جائے گا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے کفار مکہ ہر حربہ استعمال کرتے تھے، لیکن ہر حربہ ناکام ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ چلے گئے یہودی علماء کے پاس، اور یہودی علماء کے پاس جانے کے بعد انہوں نے کہا ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی بات بتاؤ، ایسی کوئی ٹیکنیک بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو بالکل تنگ کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا جی اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ جواب دے سکیں گے، اللہ کے نبی نہ ہوئے تو جواب نہیں دے سکیں گے۔ پہلے ان سے پوچھنا روح کیا ہے، دوسرے سے پوچھنا یاجوج ماجوج کیا ہے، تیسرے سے پوچھنا اصحاب کہف کون ہے، چوتھے ان سے پوچھنا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ روح کا الگ ہے، یہ 3 سوال الگ ہے۔ انہوں نے کہا بات تو بڑی زبردست ہوگی۔ اب یہ سیدھے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ 3 سوالوں کا جواب دے دیں، ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے۔ پہلے یہ بتائیں اصحاب کہف کون ہے، دوسرا یہ بتائیں یاجوج ماجوج یہ کیا چیز ہے، تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا، کل جواب دوں گا۔ اب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بولنا کہ کل آنا، کل جواب دوں گا، اس بنیاد پہ تھا کہ اللہ جل جلالہ جبرائیل کو بھیج دیں گے، جبرائیل آ کے جو ہے کہ مجھے جواب دے دیں گے اور میں ان کو جواب دے دوں گا۔ کل آیا اور جبرائیل نہ آیا، وہ پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب آپ نے پھر کل کا وعدہ کیا، یوں کرتے 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 بعض روایات میں ملا تھا کہ 40 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی۔ اب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ پریشان، اب ان ظالموں کو تو موقع مل گیا، کہنے لگے محمد کو خدا نے چھوڑ دیا، یہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا، جو جو الفاظ کہہ سکتے سیدھر پایا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے یہ سورہ کہف اتاری اور اس میں ایک آیت ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ دیکھو جو آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتے ہیں اس کی ذرا سی بات بھی مائنڈ ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوبہ کبھی بھی ایسا نہ کرنا کہ کہنا کل میں کہوں گا نا انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ آپ نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں بولا تو یہ تھوڑی سی ازمائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اتاری سورہ وضحیٰ، وہ اپنے موقع پر آئی، ٹائم نہیں ہے، آپ دیکھیں گے اس میں لطف آئے گا۔ اللہ نے قسم کھائی کس کی؟ آپ کے مخڑے کی، وضحیٰ کے چہرے کی، اور آپ کی بکھری زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں، آپ کے کشادہ سینے کی کہیں ماں ودعک ربک وما قلی، کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے محبوب کو چھوڑ دوں، کبھی تصور نہیں ہے
فرمایا انہی کے لیے تو میں نے کائنات کو سجایا ہے، انہی کی خوشنودی کے لیے 30 سپارے قرآن اتارا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ سورہ کہف اتری، اس میں بتایا گیا کہ اصحاب کہف جو تھے یہ شہزادے تھے، ایک کفر کے دور میں کفریہ بادشاہ تھا جو اپنے سامنے سجدہ کرتا تھا، یہ شہزادوں کے بڑے بڑے بیٹے تھے، یعنی ان کے رفقا کے وزیروں کے، یہ اس کو خدا نہیں مانتے تھے، ایک الگ الگ تھے۔ اس نے آخری تعلیم دی کہ اگر تم میرے سامنے سجدہ کرو ورنہ گردن اٹھا دو، کل آخری ٹائم ہے آپ کے پاس۔ تو یہ الگ الگ تھے، ایک جگہ جا کے ایک بیٹھا پھر دوسرا بیٹھا، تیسرا کو کہتے ہیں 7 تھے 8 تھے 9 تھے، مختلف ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ بیٹھے تھے، کوئی تو کیوں ہے، تو یہ کیا پریشانی ہے، اس نے کہا چھوڑ یار، کیا پوچھا، سب ایک ہی مسئلہ تھا، سارے اکٹھے ہو گئے، ایک سے ایک ملا تو جماعت بنی چل پڑے، وہاں سے نکل کھڑے ہوئے کہ رات آنے سے پہلے پہلے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں ورنہ ظالم ہمیں مار دے گا۔ یہ لوگ بھاگتے بھاگتے جا رہے تھے، آگے سے ایک بندہ رائی، ایک جو ہے چرواہا، اپنا چرواہا بکریوں کا ریوڑ لے کے آ رہا تھا، اس نے کہا بھائی بھائی خیر تو ہے، اتنے پیارے میرے نوجوان کہاں بھاگتے چلے جا رہے ہو، کیا چھوڑ یار ہمیں جانے دو، پر بتایا تو یہ ہم سے سجدہ کروانا چاہتا ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس نے یہ تو میرا بھی عقیدہ ہے، اس نے بکریاں وہیں چھوڑی، وہ بھی بھاگ گیا۔ جب جانے لگا تو اس کا کتا بھی پیچھے پیچھے آنے لگا، اس نے کتے کو مارا، پھر پیچھے کیا، پھر کتے کو روکا، اس نے کہا تو جاتا کیوں نہیں ہے، تو کتے کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا جی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم انسان ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم کفر کو چھوڑ کے اللہ کی محبت میں تنہائی میں جا رہے ہیں، اس کا مجھے مارو نہیں، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہیں اللہ والوں سے محبت کرتے۔ پھر وہ کتا بھی ساتھ چلا گیا، یہ وہ عظیم ہوتا ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو یہ غار میں چلے گئے، وہاں بیٹھ گئے، 309 سال وہاں رہے، اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھے اور جب گئے، پیچھے 3 صدیاں گزر چکی تھی، بادشاہ نے اپنے جو ہے کہ محل میں ان کے نام بڑے بڑے لکھوا دیے تھے، یہ بڑے دہشت گرد ہیں، یہ جو ہے ان کو پکڑنا ہے، اور یہ ایسے ہماری ریاست کے اندر ایک فساد ہے جو آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے، اس نے یہ دہشت گرد تو نہیں کہا کہ پر ایسے کو جھوٹے لے کے آپ یقین کریے اصحاب کہف کے وہ عظیم نام ہیں، آپ لے کے گھر رکھے، آپ کے گھر میں جنات نہیں ہیں ان ناموں کی برکت ہے۔ تو بہرحال ایسا ہوا کہ وہ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا بھوک لگی ہے، جاؤ یہ پیسے لے جاؤ اور دائیں بائیں دیکھنا، حرام نہیں چیز لانا، کیونکہ بازار میں حرام وقت ہے اور کسی کو ہمارا بتانا بھی نہیں ہے۔ وہ چپ کے ڈرتا ڈراتا وہ بازار میں پہنچا، بازار کا نقشہ بدلا ہوا تھا، تو اس نے اندر سے سونے کے سکے 3 صدیاں پہلے کے چمکتے ہوئے جو اس کی جیب میں تھے، تو ایک دکاندار کو دیا کہ مجھے نا کوئی سامان چاہیے کھانے کا، اس نے کہا کتنا دینی پیسے، ہمارے اپنے میرے، اس نے دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، چوتھے کو بتایا، رشوت کی، کہتے ہیں کوئی دیکھ ملی ہے خزانے کی، کہتے ہیں میرے اپنے 3 صدیاں پرانا سکہ لے کے آ رہے ہیں، آج صدی جا رہی ہے 2000 کا، 1800 کا سکہ لے کر آ جائے 1700 کا، ہمیں کتنا عجیب نظر آئے۔ وہی جگہ تھی گورنر کی، وہاں بادشاہ ہوتا تھا، بات اس وقت چلی گئی۔ جب اس نے پوچھا، یہ بیچارہ اندر سے ڈر گیا کہ آج میری خیر نہیں، اب مجھے تو گردن اترے گی میری، بادشاہ کے پاس جائیں گے۔ جب اس نے دیکھا، اس دور میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، یہ جو موجودہ بادشاہ تھا یہ اللہ کا ولی تھا، یہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ موت بھی ہے، قبر بھی ہے، قبر کے اندر عذاب بھی ہے، عذاب کے بعد قبر سے اٹھایا جانا بھی ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی ہے۔ وہ لوگ اس کو نہیں مانتے تھے کہ قبر کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور اس بات کی تائید کے لیے ثابت ہوئے۔ ورنہ جب اس کے سامنے پوچھا نام کیا ہے، کہا تلبیہ، اور کون ہے تیرے ساتھ، مجبور کیا، سب بتا دیا رسول السلام نے کہا ہم تو یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کو چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ آج ارطغرل غازی کا نام سنتے ہیں، پتہ چل جائے گا ارطغرل غازی خود آ گیا تو کیا منظر ہوگا۔ اس نے نام پوچھے ان کو، یہ تمہارے دربار میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نے جی ان کو ساتھ لیا، اور بادشاہ بھی، فوج بھی، دنیا اور اللہ والوں کی زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ اب یہ جو ہی غار پر آئے، کھانا شانا تو بھول گیا، تو جو ہی غلام کا ذرا بات ٹھہرو میرے ساتھ ڈر نہ جائے، تو آپ اندر آئے، وہ کھانا، اس نے کہا بادشاہ باہر آیا ہوا ہے، انہوں نے سمجھا کہ کوئی آیا ہوا ہے، ہم پکڑے گئے، انہوں نے دعا مانگی، اللہ میں موت دے، تو وہ وہی جو ہے کہ وہ فوت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا بھی کی، اللہ ہمارے تک کوئی بندہ آ نہ سکے۔ وہ کتا باہر ایسے بیٹھا ہوا تھا پہلے 950 سال 309 سال ایسے ہی تھا، قرآن میں موجود ہے، جو دور سے آتا تھا تو ڈر جاتا تھا، کتا مرا ہوا تھا۔ اسی انداز میں سورج آتا اللہ اس کو پھیر دیتے، ذکر سورج کا ہمیں پوری تفصیل سے لکھو۔ تو اب وہ واپس نہیں آئے، بادشاہ نے بڑی کوشش کی اندر گھسنے کی، اندر نہیں جا سکا، اندر تیز ایسی ہوائی باہر نکل گیا۔ پھر ان کی یاد میں، اصحاب کہف کی یاد میں اس نے مسجد بھی بنائی، اور پھر ان کا ذکر آج تک چلا رہا ہے، ایک ذکر ہوتا ہے۔ پھر آگے
یاجوج ماجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد ہے، اور یہ عجیب مخلوق ہے کہ یہ سب کو کھا پی جاتی تھی آگے دنیا میں، کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ ذوالقرنین کے یہ تھے کہ مشرق و مغرب ان کی بادشاہ تھی. تو یہ ایک علاقے میں گئے تو وہاں پتہ چلا کہ ایسی مخلوق ہے سب کو کھا پی جاتی ہے آگے. ہے یہ انسان ہے، جانور نہیں ہے، انسان ہے، لیکن وہ عجیب چیز ہے. لوگوں نے ویسے مشہور کیا ہوا ہے، بڑے کان نیچے رکھتے ہیں، دوسرے کانوں پر رکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انسان ہے لیکن وہ عجیب قسم کے ہیں لوگ. تو انہوں نے پھر ایسا کیا کہ لوگوں سے کہا تو میرے ساتھ تعاون کرو. اس نے چادریں منگوائی، 10 چادریں، درمیان میں سیسا پگھلائی، وہ سیسا ڈالا اور تانبا ڈالا اور مکمل کر کے 2 پہاڑوں کو بند کر دیا کہ جہاں وہ یاجوج ماجوج تھے. اب وہ پیچھے آج بھی وہ دیوار کو کھاتے ہیں. پھر آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم ہے، وہ کھاتے اس کو نا، وہ تانبے کو، بہت موٹی دیوار ہے، 2 فٹ کے قریب رہتی ہے. کہتے ہیں کل باہر نکلیں گے، کل دنیا میں جائیں گے اور عیاشی کریں گے. صبح آتے ہیں دیوار پہ چڑھے ہوتے ہیں، پھر وہ کھاتے ہیں. جب قیامت آنے والی ہوگی تو ان کے منہ سے ہی جملہ نکلے گا، ان کے سردار کی انشاءاللہ کل باہر نکلیں گے. جب صبح آئیں گے تو 2 فٹ دیوار ہوگی، چند سیکنڈ میں کھا لیں گے اس کو. پھر باہر نکلیں گے، آ کر دریاؤں کا پانی پی جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ گزرنے والا دیکھے گا کہ ہاں کسی دور پانی بہت گندا تھا، اور ریت بھی خشک ہو جائے گی، ہر چیز لکڑ پتھر سب کو کھا جائیں گے. بڑا عجیب مصیبت ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب آئے گا اور یہ مریں گے. اور پھر جو ہے کہ اٹھا کے پرندے آئیں گے غیب سے. حدیث میں موجود ہے، پتہ نہیں کہاں جا کے پھینکیں گے، اس کا ذکر آتا ہے. اور ذوالقرنین جو تھے وہ ایک بادشاہ تھے. اس میں موسیٰ علیہ السلام، خواجہ خضر کا بھی ذکر آتا ہے، ان کی بھی ایک مکالمہ ہوا تھا. خواجہ خضر علیہ السلام نے، آخری بات ہے، خواجہ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی کا سبب یہ بنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں. مطلب اس دور میں واقعی پیغمبر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات تھوڑی سی مناسب نہیں لگی. فرمایا تجھ سے بڑے عالم اور بھی ہے. تو ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا. تو یہ جو لوگ روحانیت کو سمجھتے ہیں نا، اللہ والوں کی، مشائخ و صوفیاء کی، یہ روحانی کفیات ہے اصل میں. ان کے پاس علم لدنی تھا، یعنی وہ اللہ نے عطا کیا ہوا تھا. ان کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا، وہ علم ایسا تھا کہ جو کفیت کا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ فلاں جگہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو ساتھ دیا، مسجد بھی بھول کے لے گیا کہ چلو ہم چلتے ہیں وہاں تجسس تھا ملنے کے لیے. اس جگہ پہ پہنچے جہاں ملاقات ہونی تھی. تو انہوں نے ایسا کیا، مچھلی کھائی. مچھلی کھا کے تو تھوڑی دیر کی آرام کرنے لگا. آرام کر کے تو اٹھ چل پڑا. اب وہ آدھی مچھلی کھائی تھی، بھنی ہوئی آدھی مچھلی باقی تھی. موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے. یوشع بن نون علیہ السلام جو ان کے خادم سے دیکھ رہے تھے، وہ مچھلی کے اوپر پانی لگا اور وہ مچھلی زندہ ہوئی، اسی میں ڈوبی ہو گئی. تو یہ جگہ یہی خواجہ خضر سے ملاقات ہو گئی تھی، وہیں آب حیات تھا. تو جس چیز پہ لگے تو چیز زندہ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر موت نہیں آتی. تو وہ ایسا ہوا کہ آپ آگے چلے گئے. جب آگے نکلے تو تھک کے بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی. کہتے ہیں آپ تھک گئے. وہ شیطان نے بلا دیا، وہ تو پیچھے تھا. تو جو ہی گئے تو کہا، جو سامنے گئے تھے بزرگ نظر آئے. کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، موسیٰ کیسے ہو؟ تو کہنے لگے آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ فرمایا جس نے آپ کو بھیجا ہے اس نے بتایا کہ موسیٰ ہے. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میرے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہیں نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا. چل پڑے، معاملہ طے ہوا. ہم نے دریا سے پار جانا ہے. تو جو ہی دریا کے قریب پہنچے تو ایک کشتی والے نے آپ سے کہا کہ آپ آئیں. کرایہ طے کیا، اس نے کہا نہیں کرایہ تو میں نہیں لوں گا. اب جو ہی بیٹھے تو خواجہ خضر نے لیے کلاڑا اور کشتی توڑنا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنی بے مربتی ہے، یہ ہم سے کرایہ بھی نہیں لے رہا اور آپ اس کی کشتی کو داغدار کر رہے ہیں. فرمایا میں نے کہا نہیں تھا انہیں کرن دستر دیا میں یہ سوال نہیں کر سکتے. کہتے اینڈ نہیں بولنی. پھر کشتی سے اتر گئے، آگے چلے گئے. دیکھا ایک بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے تھپڑ مارا، جا کر لگا دیوار سے، بچہ مار گیا. کہنے لگا تب تلونا، آپ نے بچہ قتل کر دیا. استغفر اللہ، یہ کیا کیا؟ فرمایا تمہیں کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ آخری بات اگر رہتا بولا مجھے آپ چھوڑ دیں. پھر آگے جائے ایک جگہ علاقے میں گئے تو دیکھا ایک دیوار ایسے بالکل گر رہی تھی. آپ نے دیوار بنا دی، گرائی، اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دی. تو ان لوگوں سے کہا کہ کھانا دے دو. انہوں نے کہا کھانا جانا کوئی نہیں. چلو اپنا لگا کوئی کھانا جانا نہیں، ہم نہیں جانتے تم کون ہو. ہم کوئی آپ کی ضیافت نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا دیکھو مسافر ہے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے. آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے عرفان آتا ہے دیوار بنانے کا، میں دیوار بناؤں گا، مجھے کھانا دے دو. تو ہمارا ان کا بھی کام ہو جاتا، ہمارے بھی کام ہو جاتا. فرمایا کہ حاضر فراق ہو رہی ہو رہی، بس تیری میری جدائی ہے، اب آگے نہیں چل سکتے. چلو میں جواب دے دیتا ہوں. فرمایا کہ یہ پہلے جو ہم نے کشتی توڑی ہے میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے احسان کیا ہے. اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا. دریا کے دوسرے کنارے ظالم بادشاہ تھا، جو 23 سالم کشتی آتی وہ ظالم چھین لیتا تھا. 6 یتیم بچے تھے، ایک کماتا تھا باقی سارے کھاتے تھے. تو میں نے اس کا پھٹا توڑا ہے. اب جب دوسرے کنارے پر جائے گی نا تو دیکھے گا یہ داغدار کشتی کو چھوڑ دے.
اگر نہ ٹوٹتا تو وہ بیچارے کی کشتی چھین لیتا ہے، غریب بندہ کہاں سے لاتا؟ تو میں نے نیکی کی ہے، ظلم نہیں کیا۔ فرمایا یہ جو بچہ ہے نا، اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، لیکن اس نے بڑے ہو کے ایسے ظالم بدبخت بننا ہے کہ ماں باپ کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے میں نے بچہ مار کے ماں باپ پر احسان کیا ہے، اللہ اس کے بدلے میں ان کو بیٹی دے گی۔ اور اس بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت کے 9 بڑے بڑے امام پیدا کیے، اور فرمایا یہ جو دیوار تھی نا، یہ 3 بچوں کا خزانہ تھا، نیچے باپ نے رکھا ہوا تھا، اس لیے گر جاتا لوگ خزانہ نکال لیتے، تو میں نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے۔ یہ ذکر آتا ہے اس میں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔